اب میں نے اشفاق صاحب کو بابوں کے جانے کا بڑا شوق تھا. اشفاق صاحب بابوں کے پاس جاتے تھے تو بابا جی سے پوچھا کہ میں اپنا علم مزید بہتر کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو بابا جی نے فرمایا کہ آپ کتابیں پڑھا کریں. انہوں نے دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھ لیا, یورپ کا بھی, امریکہ کا بھی, برٹش بھی اور عرب کا بھی, سارا لٹریچر پڑھ لیا انہوں نے. لٹریچر پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ بابا جی کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے لٹریچر پڑھ لیا ہے, اب مزید مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں, بابوں کو ملا کریں, اب آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں, ان کی محفلوں میں وقت گزاریں. وہ خیبر سے شروع ہوتے ہیں پشاور تک, بلوچستان, جہاں جہاں ان کو بزرگ بابا نظر آیا انہوں نے ان کے پاس گئے, ان کے ساتھ وقت گزارا, پھر واپس آ گئے اپنے بابا جی کے پاس. کہتے ہیں میں تمام بزرگوں کو مل آیا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ مزید اپنا علم بہتر کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ان کے بابا جی فرماتے ہیں اب تم دنیا کے سفر پہ نکل جاؤ, مختلف تہذیبوں کو, مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرو, تم ایک اور سٹیپ تمہارا نالج انہینس ہو جائے گا. وہ لمبا عرصہ لگاتے ہیں, دنیا کا سفر کرتے ہیں, سفر سے پھر واپس آتے ہیں, بابا جی کو کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سفر بھی کر آیا ہوں, اب بتائیے میں کیا کروں. تو ان کے بابا جی ان کو فرماتے ہیں کہ تم اب چین جاؤ اور تمہیں اس بات کا جواب چین سے ملے گا. وہ چائنیز فلاسفرز کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ میں طے کر کے آیا ہوں اور میرے بابا جی نے کہا کہ چین میں اب آپ کو علم ملے گا. تو جو ان کے فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے ملک واپس جائیں اور عام انسانوں کو سننا شروع کریں. تو جب اشفاق صاحب نے عام انسانوں کو سننا شروع کیا تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں اشفاق سے بابا اشفاق بن گیا. جب آپ سنتے ہیں نا کسی کو موبائل الٹا کر کے, موبائل بند کر کے, تب آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نا بولنے کی عادت ہوتی ہے, جو سننا آ جائے نا, جیسے آپ نے پوچھا تھا نا کہ ایسی کیا اٹریکشن آپ پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ ہر دل عزیز ہوں. تو آپ دوستوں میں جو بات کو بڑے غور سے سنتا ہوگا نا اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے دیتا ہوگا ساتھ ساتھ, تاکہ پرووک کرنے سے, سوال کرنے سے جو بات کو تھوڑا سا مزید آگے آگے اس کو بڑھاتا رہے, تو انسان نا بول کے بڑا خوش ہوتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ ٹائم بہت کم ہے, دوست بہت زیادہ ہیں. میں نے اس کا یہ فارمولا نکالا کہ میں ایک ہی دفعہ, جو میرے دوست ہیں 18-20 دوست ہیں, ان کو میں ایک ہی دفعہ بلا لیتا ہوں. ایک ہی دفعہ بلایا, ان کو کھانا کھلایا. جیسے پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب فرماتے ہیں کہ بہترین عمل دنیا میں کھانا کھلانا ہے. اور میں آج کل اس بات کی بڑی شدت سے تبلیغ کر رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ وقت کے ولی ہیں. جو شخص ان سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی, تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ان سے ان کی زندگی میں ملاقات کر لیں, کیونکہ بعد میں یہ پچھتاوا قوم کو ضرور ہوگا کہ ایک وقت کا ولی آیا تھا ہمارے ملک میں, وہ رہا بھی, اس نے تبلیغ بھی کی, لیکچرز بھی دیے, لوگوں کو سنا بھی, لوگوں کے مسائل بھی حل کیے اور کھانے بھی کھلائے, لیکن کاش ہماری اس سے ملاقات ہو گئی ہوتی. کیونکہ تو رہنا تو کسی نے نہیں دنیا میں, ویسے بھی وہ بزرگ ہو چکے ہیں. تو میں اکثر یہ اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں ان سے ملاقات ضرور کر لیں ان کی زندگی میں. میں آپ کو کل کا ہی واقعہ سناتا ہوں. حامد سعید صاحب ہیں جو ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے اردو پوائنٹ پہ, تو مجھے آپ کوئی ریفر کریں پرسنالٹیز, سکسیسفل پرسنالٹیز. میں نے ان کو کہا کہ رانا عدیل صاحب سے کہا آپ انٹرویو کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رانا عدیل صاحب تو ٹائم نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں کبھی بڑی دفعہ ایسے ٹائم میں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹائم مجھے نہیں ملا. میں نے کہا دنیا میں نا 3 طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے انسان سے. پہلی کمیونیکیشن ہوتی ہے جب آپ اپنے مقصد کے لیے کسی کو کال کریں, تو لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے کہ اس کا ہی فائدہ ہے نا, مجھے کیا لگے اس بات سے. تو پھر بہت ہی کہیں انسان جب فارغ ٹائم پہ ہوتا ہے, اس کی 3rd-4th پرائیورٹی بن جاتی ہے اس شخص سے ملنا. پھر دوسری وجہ ہوتی ہے ملنے کی, سر میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, قوم کی بھلائی کے لیے, سوسائٹی کی اس میں بہتری ہے.
اچھا اس سوسائٹی کی بہتری والا جو جملہ ہے اس سے بھی لوگ اگ گئے ہیں، کیونکہ جب وہ ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کا ہی اپنا ہی مفاد ہوتا ہے، اس کے اندر اس میں سوسائٹی کی کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ اچھا تیسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کے کام کے لیے، تو میں نے کہا آپ ان کو جب بلائیں گے تو وہ آپ کے کام کے لیے جب بلائیں گے کسی کو آپ تو وہ فوراً آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ وہی ہوا، انہوں نے میسج کیا، ود ان ہاف آور رانا عدیل صاحب نے کہا کہ پرسوں جمعہ ہے، 4 بجے کا ٹائم طے ہو گیا۔ یہ وہ میٹنگ ہے جو پچھلے 3 ماہ سے نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ جب آپ اپنے پرسپیکٹو کے حساب سے بات کریں گے لوگوں سے تو لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ دوسرے کے منافع کے حساب سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی کتاب جب سنگے میل سے چھپوائی تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ وہ تو نہیں چھاپتے کتاب کسی کی، تو میں نے کہا کہ سنگے میل بڑا ادارہ ہے، میری خواہش ہے میں انہی سے اپنی کتاب چھپواؤں۔ انہوں نے بہرحال مجھے ٹائم دیا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا جی میں نے کتاب اس طرح چھپوانی ہے آپ سے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے، جیسے ایک نارمل سا کسی کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا باتوں باتوں میں ہی نا میں نے کہا کہ آپ کا جو سیکریٹریٹ میں دفتر ہے، جو بلڈنگ ہے، یہ آپ کا نہیں خیال کہ کہیں شہر کے قریب ہونا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میں کہ وہاں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ڈھونڈ کے نہ دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی آپ یہ بلڈنگ ڈھونڈ دیں ہم لے لیتے ہیں۔ میں نے اگلے دن ہی پراپرٹی ڈیلر سے ملا، میں نے کہا جی یہ ریکوائرمنٹس ہے، اس طرح کی ہم بلڈنگ ڈھونڈ کے دیں۔ میں بلڈنگ اس نے ڈھونڈ دی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی افضال صاحب آپ آ جائیں، بلڈنگ مل گئی ہے، تو آپ دیکھیں بلڈنگ کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر میں نے ان کو 1 دکھائی، 2 دکھائی، 3 دکھائی، روزانہ کی بنیادوں پہ ہماری ملاقات شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کہا آپ ذرا یہ ریڈیو پہ اپنی یہ ٹاک دیں کہ آپ نے یہ ادارہ کیسے بنایا اور کیا کیا آپ کی سکسیس سٹوری ہے۔ ان کو میں نے وہاں بھی انٹروڈیوس کروایا ریڈیو میں۔ پھر میں ان سے ملاقاتیں میں نے شروع کر دی، مختلف جگہوں پہ لے کے جانا، اگر کسی کہ ان کے انٹرسٹ کی کوئی بات ہوتی تو میں ان کے ساتھ کر لیتا، یا کسی سے ملاقات ہوتی تو میں نے کہا جی میں آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اب یہ سارے معاملات کرتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے، اور 6 ماہ میں تقریباً میں 30 سے 35 دفعہ ملا ان سے۔ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی تو پھر میں ان کے جنازہ پڑھنے بھی ان کے گھر گیا۔ اب پہلی دفعہ میں نے صرف کہا تھا یہ میری کتاب چھاپ دے۔ ود ان 6 منتھس میں نے کتاب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ کہاں پہنچی ہے، کب چھپے گی، کب آئے گی، مجھے کب ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور کہا جی آپ کی کتاب چھپ گئی ہے، تو آپ آ کے اپنی کاپی لے لیں۔ اگر میں 6 ماہ میں ان کے ساتھ یہ ریلیشن ڈیولپ نہ کرتا، مجھے جسے بھی کام پڑتا ہے نا میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بڑھا لیتا ہوں، اور ملاقاتیں بڑھاتا ہوں بغیر مقصد کے۔ گفتگو میں دیکھا کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے، یہ مووی دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہ موویز لگی ہیں، آئے مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ اگر اس کو واگا بارڈر پسند ہے تو اس کو واگا بارڈر لے جاتے ہیں، اگر اس کو کوئی میوزیم پسند ہے اس کو کوئی میوزیم لے جاتا ہوں۔ یعنی کہ اس کے انٹرسٹ کی چیز، اور میں اپنا انٹرسٹ ایک نئی چیز میں ڈیولپ کر ہی لیتا ہوں۔